نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ آپ کے سامنے رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد جو دوسرا عظیم الشان خطبہ دیا اس میں بھی 4 ہی نکات تھے۔ جیسے پہلے خطبے کے اندر آپ کو بتایا تھا بڑا مختصر تھا، بڑا جامع تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہنچ کے جو دوسرا خطبہ دیا جو آج آپ ہر جمعے سے قبل سنتے ہیں، یہ ساری باتیں بھی اس خطبے میں موجود تھی، لیکن جو 4 باتیں بنیادی طور پہ دوسرے خطبے میں مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ نے کہی تھی، ان میں سے پہلی بات یہ تھی یہ کتاب اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ساتھ تمسک اختیار کرو، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس کی قدر و منزلت کو سمجھ جاؤ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا کلام جو صرف اللہ کا کلام 2 حرفی ہو، کن، صرف کن ہو، تو جو چاہے اللہ تعالیٰ مارد وجود میں لے آتا ہے، تخلیق کر لیتا ہے۔ میں اور آپ کتنے غافل ہیں، یہ ہزاروں کلمات اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عنایت کر دیے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى۔ اللہ کہہ رہا ہے، مولوی نہیں کہہ رہا۔ دنیا میں کوئی کلام ایسا ہو کہ پہاڑ چل پڑیں، زمین پھٹ جائے، مردے زندہ ہو جائیں، تو وہ کلام اللہ کے علاوہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کلام سے غافل ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام جو کیا وہ کلام اللہ کی اہمیت سمجھائی۔ دوسری بات انہوں نے کہی اللہ سے محبت بھی کرو، کلام اللہ اگر پڑھنا ہے تو اس کے بعد اللہ رب العزت سے محبت بھی کرنی ہے۔ پھر تیسری بات جو کہی وہ یہ کہی کہ اللہ کی محبت کے علاوہ بندوں نے آپس میں بھی محبت کرنی ہے۔ یہ ایک آپ کے سامنے صرف خلاصہ خطبے کا رکھ رہا ہوں، اور خطبہ بھی مختصر ہے اور 4 ہی پوائنٹس میں مشتمل ہے۔ اور چوتھی بات کیا گئی؟ سچ بولنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے اور سچ بولنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور کے اوپر پہلے اور دوسرے خطبے میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ ایک دباچہ باندھ رہے ہیں، ایک مقدمہ قائم کر رہے ہیں۔ کس کا؟ اسلامی ریاست کا، اسلامی سلطنت کا، اسلامی ریاست کے بنیادی ستون۔ جس طرح اذان سے شاعر اللہ سے، اذان شاعر اللہ میں سے ہے، جس طرح پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے، حاکمیت اللہ کی ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس دھرتی کے اوپر اگر نظام چلے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ جیسے اذان کی آواز دے کر اقامت دین کی بنیادیں رکھ دی، اسی طرح ان 2 خطبوں میں بھی اسلامی ریاست کا دباچہ باندھا جا رہا ہے۔ اور وہ دباچہ کیا ہے وہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے دارالکفر کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی تھی۔ اس حوالے سے بہت سے ساتھیوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی سوالات کیے۔ انشاءاللہ جہاں جہاں یہ بات آئے گی اس کو ایک مرتبہ مستقل ایک خطبے میں تفصیلاً بھی بیان کریں گے کہ آپ نے بعض جزئیات کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، مختصر بات یہ ہے، آپ نے اسلامی ممالک کا مطالعہ ہی نہیں کیا ہوا، آپ کو پتہ ہی نہیں دنیا میں اسلامی ممالک کتنے ہیں، اور اگر یہ پتہ بھی ہے کہ 56 اسلامی ممالک ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں وہ نقشے کے اوپر کہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عربی اسلامی ملک ہے، جی وہ نہیں، ہمیں نیشنلٹیاں نہیں دیتا۔ آپ نے صرف ایک ملک کو اسلامی ریاست سمجھ لیا، 56 سے زائد اسلامی سلطنتیں ہیں۔ آپ نقشے کا مطالعہ تو کریں، آپ اپنے قلوب و ذہان کو کھولے تو صحیح، آپ دیکھیں تو صحیح افریقہ کے اندر کون کون سے اسلامی ملک ہیں۔ آپ کو کس نے کہہ دیا جی اسلامی ملک ہمیں آنے کی اجازت نہیں دیتے؟ یہ غلط فہمی ہے۔ انشاءاللہ جب موقع آئے گا تفصیلاً اس کو دوبارہ بیان کریں گے، اور جو جزئیات رہ گئی ہیں اس کو بھی بیان کریں گے۔ لیکن جو بڑی اہم بات ہے، اگر یہ 2 باتیں مسلمان سمجھ لیں، ایک تو دارالکفر والی اور ایک یہ اقامت دین والی۔ اقامت دین، میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا، جس بندے کے پاس قوت نافذہ نہ ہو، اگر اسلام کے پاس یا مذہب کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے، قوت نافذہ سے کیا مراد؟ تنفیذ کے اختیارات نہیں ہیں، اسلامی حدوں کو قائم کرنے کی سہولت میسر نہیں ہے، تو حقیقی معنوں میں وہ اسلامی ریاست، نام کی اسلامی ریاست تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی طرف جد و جہد کرنی چاہیے مسلمانوں کو قوت نافذہ کے حصول کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے دنیا کا جتنا علم ہوتا ہے، دنیا کی جتنی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، وہ قوت نافذہ کے سامنے سرنڈر ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ سائنسدان ہے، ایک بندہ ڈاکٹر ہے، عام فہم کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک بندہ سائنسدان ہے، ایک بندہ ڈاکٹر ہے، ریاست اسلامی ہے، اسلامی ریاست اس کو حکم دے گی، وہ اپنی سروسز دینے پہ مجبور ہے۔
اگر وہ نہ بھی چاہتا ہو اور اگر آپ کے پاس سلطہ ہی نہیں ہے، قوت نافذہ ہی نہیں ہے، تنفیذ کی طاقت ہی نہیں ہے، تو آپ کا سارا برین ڈرین اسی طرح ہو جائے گا جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ جس کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے، معاذ اللہ، علم کی حوصلہ شکنی کی بات نہیں کر رہا، صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ علم بہت اہم ہے، لیکن قوت نافذہ اسلام میں اس سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اگر قوت نافذہ ہوگی آپ دنیا بھر کے علماء کو اپنی ریاست میں اکٹھا کر سکتے ہیں، ان کو مشاہرہ دے کے ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کلا ان القوت الرمی، بے شک سپر پاور قیامت تک وہی رہے گا جس کے پاس قوت نافذہ ہوگی، جس کے پاس ہتھیار سب سے اچھے ہوں گے۔ مسلمان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کے اوپر غور کر لیں کہ قوت نافذہ ہی اسلام کا اصل مقصد ہے، ہاں انفرادی طور پہ اسلامی زندگی گزارنا بھی انسانیت کی تحلیق کا مقصد ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ اب اگر قوت نافذہ نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے اور آپ نے اسلامی احکامات کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اسلامی احکامات کے اوپر عمل کرنا بھی انسانی تحلیق کا ایک مقصد ہے، لیکن مسلمان امت کا سب سے پہلا جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے قیام کی ہر وقت جد و جہد میں لگے رہا کرے۔ جب تک اسلامی ریاست قائم نہیں ہوگی، قوت نافذہ نہیں ہوگی، اسلامی احکامات کی تنفیذ کی پاور آپ کے پاس نہیں ہوگی، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے صحیح معنوں میں جو تحلیق کا حق ہے وہ ادا نہیں کیا۔ یہ باتیں بڑی عام فہم ہیں، لیکن امت کے علماء اس حوالے سے بات کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ جد و جہد کریں گے، جتنی جد و جہد کرتے چلے جائیں گے اتنا آپ کا پریشر گروپ بڑھتا جائے گا، اسلامی قوانین کے خلاف قوانین منظور نہیں ہوں گے۔ یہ آپ بکھرے ہوئے ہیں، یہ آپ منتشر ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اور رسول اللہ